بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين ولا إله ولا الظالمين ولا إله إلا الله وأحسن الخالقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحسناه في إمام مبين صلاة محمد سامعین محترم مبالغ حیدر کرام حضرات حسن علی انسان ہے خالق الازل والانظار کا کہ جس میں سیدہ طاہرہ عالمہ غیر معلمہ محدثہ مفکرہ محققہ رضیہ مرضیہ ذکیہ حور انسیہ زوج علی مادر حسنین امی ابیہا یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدہ طاہرہ کے صدقے میں پروردگار عالم نے حسین ابن علی کے در پہ قاسم پھیلانے والے مومنین کو جب خدا نے عطا کیا تو اتنا عطا کیا جب ہم اس در سے خیرات لے کے چل پڑے ہمارے دامن کو اتنا بھر دیا جب بھرا دامن لے کر ہم یہاں سے جانے لگے تو ہمارے دامن سے چھلکنے والی خیرات نے فقیروں کو سلطان بنا دیا اس سوال پر محمد والا پھر ایک سوال پر محمد والا یہ اس در کی برکت ہے کہ کریم ابن کریم گھرانہ ہے بات ذہن میں رکھیے گا لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت بڑے ہیں کہ بڑوں میں بڑے ہیں ہم یہ نہیں کہتے اہل بیت بڑوں میں بڑے ہیں بلکہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے اہل بیت ہی بڑے ہیں اس بات کی قائل ہی نہیں کہ اہل بیت کسی سے کوئی ان کا مقابلہ ہو ایسا ہو بلکہ نہیں کیوں اس لیے کہ اللہ نے جو ہمیں رہبر عطا کیے ہیں وہی بڑے ہیں اللہ شیء آسینہ ہو فی امام مبین فرمایا ہم نے کائنات کی
ایک ایک چیز کو امام مبین کے سینے میں رکھ دیا. کائنات کا ہم نے ہر علم امام مبین کو عطا کر دیا. کائنات کا ہر علم ہم نے امام مبین کے سینے میں رکھ دیا. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے لوگ جاتے ہیں الحمدللہ سے نماز پڑھتے ہیں, 5 وقت نماز ہوتی ہے, 17 رکعت نماز ہوتی ہے. ہر رکعت میں لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ چلا, صراط مستقیم پہ چلا, صراط مستقیم پہ چلا. سوال یہ ہے وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ 5 وقت نماز بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی نہیں پتا صراط مستقیم کیا ہے. ٹکرے مار رہے ہیں پھر بھی نہیں پتا صراط مستقیم کیا ہے. سجدوں پہ جا رہے ہیں پھر بھی نہیں پتا صراط مستقیم کیا ہے. رکوع کر رہے ہیں نہیں پتا صراط مستقیم کیا ہے. اگر قرآن پڑھ لیا ہوتا تو پھر پتہ چل جاتا صراط مستقیم کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے حبیب یہ قرآن آیا آپ یاسین ہو, یہ قرآن حکمت والا ہے. انک لمن المرسلین, اے حبیب آپ مرسل نبیوں میں سے ہو. علی صراط مستقیم, اے حبیب جہاں آپ کے قدم آ جائیں وہ جگہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم ہے. اب قرآن کہہ رہے ہیں لا اقسم بہذا البلد, اگر رسول مکہ کی گلیوں میں چلے تو گلیاں صراط مستقیم. لا اقسم بہذا البلد, اگر یہ مکہ کی گلیوں میں چلے تو گلیاں صراط مستقیم. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, اگر پیغمبر تیر پھینکے تو تیر پھینکا صراط مستقیم. وما تشاءون الا ان شاء اللہ, اگر پیغمبر کی مرضی کو خدا اپنی مرضی بنا دے تو صراط مستقیم. فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, اگر پیغمبر بولے تو بولنا صراط مستقیم. ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد, اگر پیغمبر شب ہجرت اپنے بستر پر علی کو نبی بنا دے. شب ہجرت پیغمبر بستر مصطفیٰ پر علی کو نبی بنا دے تو نبی بنانا صراط مستقیم. پیغمبر اگر جو کام کرتے چلے جائیں پیغمبر کا ہر کام صراط مستقیم ہے. اگر بولیں تو بولنا صراط مستقیم, چلیں تو چلنا صراط مستقیم, بیٹھیں تو بیٹھنا صراط مستقیم, اگر اٹھیں تو اٹھنا صراط مستقیم. اگر محمد مصطفیٰ مسجد نبوی میں خطبہ روک کے حسنین کو گھٹنوں پہ بٹھا دے تو بٹھانا صراط مستقیم. عبداللہ سبحانہ اگر بٹھا لے تو بٹھانا صراط مستقیم. اگر پیغمبر کی زندگی کا ہر فعل ہے, اگر پیغمبر جنگ خندق میں علی کو کل اسلام کہیں تو کل اسلام کہنا صراط مستقیم. کل دین کہیں کل دین کہنا صراط مستقیم. کل اسلام کہیں کل اسلام کہنا صراط مستقیم. کل ایمان بنائے کل ایمان بنانا صراط مستقیم. اگر پیغمبر اپنی اکیلی زہرا علی کو دے دے, نہیں پہنچے, اگر پیغمبر اپنی اکیلی زہرا علی کو دے دے تو علی سے عقد کرانا صراط مستقیم. یعنی پیغمبر کی زندگی کا ہر فعل صراط مستقیم ہے. یعنی پیغمبر جو کام کرتے جائے وہ صراط مستقیم. اگر پیغمبر مسجد نبوی میں کسی کے کھلنے والے دار بند کرا دے یہ دار بند کرانا صراط مستقیم. علی کا دار کھلا چھوڑ دے دار کھلا چھوڑنا صراط مستقیم. حسنین کو کندھوں پہ بٹھا لے کندھوں پہ بٹھانا صراط مستقیم. اگر حسنین کو پشت پہ اٹھا لے پشت پہ اٹھانا صراط مستقیم. یعنی پیغمبر کی زندگی کا ہر فعل صراط مستقیم ہے. اب اگر پیغمبر شاعری و رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ اللہ یعصمک من الناس, اگر پیغمبر غدیر میں علی کو خلیفہ بنا دے, اگر پیغمبر غدیر میں علی کو خلیفہ بنا دے, پیغمبر کا علی کو خلیفہ بنانا صراط مستقیم. یعنی پیغمبر کی زندگی کا ہر فعل صراط مستقیم ہے. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم, اگر پیغمبر فرما دے علی کو نبأ عظیم ہے تو یہ علی کو نبأ عظیم کہنا صراط مستقیم. یعنی عزیزان گرامی پیغمبر کی زندگی کا ہر فعل صراط مستقیم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جس جگہ پر پیغمبر کے قدم آ جائے وہ تو صراط مستقیم ہو جائے. پھر اس علی کا کیا مقام ہوگا جس کے قدم محمد کے کندھوں پہ آئے.
توجہ ہے نا بتاتی ہے پیغمبر کے قدم جس جگہ پر آ رہے وہ تو صراط مستقیم، اور جہاں جس علی کے قدم پیغمبر کے آ رہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس علی کی کیا بلندی ہوگی، اس علی کا کیا مقام ہوگا؟ فرمایا یہ کیسے ممکن ہے؟ علی کے قدم مصطفیٰ کے قدم ہو گئے. جب آئے تھے نا پیغمبر نے علی کو اٹھایا بیت اللہ میں، یا علی بت توڑیے، کیا توڑیے؟ بت توڑیے. اب علی سوال ہوئے، علی اچھا اس سے پہلے ایک واقعہ ملتا ہے کہ پہلے علی جھکے، نبی سوال ہوئے، پھر نبی اترے. اب نبی اترے کیوں؟ لوگ کہتے ہیں نبی اس لیے اترے کہ علی نے کہا یا رسول اللہ میں یہ بھار نہیں اٹھا سکتا، میں رسالت کا وزن نہیں اٹھا سکتا، مجھ سے آپ اٹھائے نہیں جاتے، کیسی کمتری کی باتیں کر رہے ہو، یہ تو علی ہے جو معصوم بھی ہے، ذرا آؤ علی کا باپ ابو طالب ہے، ہر رات نبی کو اٹھا کے علی کے بستر میں لے جا رہا ہے. علی کو فرمایا علی آپ سوال ہوئے کہ نبی علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے زمانے کو بتا رہے ہیں یاد رکھ لو امام کی پشت پہ امام آئے گا، نبی کی پشت پہ امام آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پہ تو قرآن آ سکتا ہے، قرآن پہ قرآن آ سکتا ہے. فرمایا علی کھڑے ہو گئے، پیغمبر نے کہا یا علی یا علی کہاں تک حال پہنچا؟ جملہ سنبھالیے گا. یا علی اب پیغمبر ہیں کھڑے، علی ان کے قدموں میں، اب علی کھڑے ہوئے، پیغمبر فرماتے یا علی کہاں تک حال پہنچا؟ علی مسکرا کے فرماتے یا رسول اللہ جو حکم دے وہ چیز عرش سے اٹھا کے دے دو. یا علی وہ چیز آپ کہیں عرش سے اٹھا کے دے سکتا ہوں، عرش سے اٹھا کے دے سکتا ہوں. یعنی علی اس بلندی کا نام ہے جو محمد کے کندھوں پہ آ جائے تو عرش پہ پہنچ جائے، غدیر کے منبر پہ آ جائے. سلام پڑھے محمد والی. اچھا بات سمجھیے گا، بڑی دلچسپ بات ہے کہ مختلف قسم کے سوال کیے جاتے ہیں، مختلف باتیں آپ کے سننے میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. جس چیز کو ایک بیٹھا رہے آج چند لفظ اس شخصیت کے بارے میں ذرا سن لیجیے کہ جن کا نام عبداللہ ابن جعفر ہے. کے بارے میں عبداللہ ابن جعفر کس کے فرزند؟ جناب جعفر طیار. جعفر طیار کون؟ جو ہجرت حبشہ میں نائب مصطفیٰ تھے. ہجرت حبشہ میں سفیر مصطفیٰ تھے. جب ہجرت کر کے گیا نا یہ بات تو اس کے جو سفیر مصطفیٰ تھے وہ علی کے بھائی جناب جعفر تھے. اور یہ جعفر کوئی عام شخصیت نہیں. جناب ابوذر کے بارے میں ملتا ہے جب اسلام کے ابتدائی دن آئے تو جناب ابوذر بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے. ریبر ہوتا تھا وہ بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے. تو ایک مرتبہ ایک بھیڑیے نے ان کی بکری پہ حملہ کیا، انہوں نے اسے بھگایا. بھیڑیا دوسری سمت سے آیا، انہوں نے اسے پھر بھگایا. وہ تیسری سمت سے آیا، انہوں نے پھر بھگایا. بھیڑیا حملہ کرتے رہا، یہ بھگاتے رہے. بھیڑیا حملہ کرتا رہا، یہ بھگاتے رہے. تنگ آ کر ایک مرتبہ جناب ابوذر نے جملہ کہا. ابوذر کہتے ہیں بڑا بے غیرت ہے تو میں تجھے بار بار بھگا رہا ہوں تو ہٹتا نہیں، بار بار پلٹ کے حملہ کرتا ہے. تاریخ کہتی ہے اس وقت بھیڑیا انسانی آواز میں بول کے کہتے ابوذر بے غیرت میں نہیں، بے غیرت مکہ والے ہیں. وہ کہتا ہے کہ نبی کو یہ مانتے نہیں، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں یہ مانتے نہیں. ابوذر نے ریور چھوڑا. دیکھیے ابوذر کی بات ہے، ریور چھوڑا دوڑ کے اپنی ماں کے پاس آ کے کہتے اماں جس کا انتظار تھا وہ مکہ میں آ گیا ہے. جس کا انتظار تھا وہ مکہ میں آ گیا ہے.
ابو ذر وہ پیغمبر آ گئے، ہم آ گئے، ان کے بھائی انیس جناب ابو ذر نے اجازت لی، پہنچے مکہ میں، حالات خراب تھے، ابتدا کا قواعد اسلام تھا، جب مکہ میں پہنچے تو وہاں پہ حالات اتنے صاف تھے، سمجھ نہ آ رہی تھی میں کس سے پوچھوں کہ محمد کا وفادار کون ہے، سمجھ نہ آئی کہ محمد کا وفادار کون ہے۔ کہتے میں بیت اللہ کے قریب بیٹھا، کسی کو جانتا تھا نہیں، کسی کے گھر رکا، رات کا وقت ہوا، رات کا وقت ہوا، ایک بزرگ آئے جن کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، سبحان اللہ، جن کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، سال پر سے عمامہ ہے، کمر میں تلوار ہے، آئے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اچانک اس بزرگ کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑی، میرے قریب آئے، مجھے کہتے ہیں کون ہو؟ خراب کا گزر کہتے ہیں میں مسافر ہوں، میں گھر لیا ہے، کھانا کھلایا، ابو ذر کہتے ہیں کہ دوسرا دن تلاش کرنے لگا پیغمبر کو، 3 دن تک وہ کہتے ہیں میں پیغمبر کو تلاش کرتا رہا، اور رات کو بیت اللہ میں لاتا، وہ بزرگ آتے مجھے اپنے گھر لے آتے، چوتھے دن وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے بندہ خدا بتا تو صحیح تو ہے کون اور کس کے لیے آیا ہوا ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں اگر بتاؤں گا تو آپ میری مدد کریں گے، فرمایا تو بتا تو صحیح، فرمایا یہ بتائیے پہلے آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا ابو ذر مجھے ابو طالب کہتے ہیں، ابو ذر مجھے ابو طالب کہتے ہیں، فرمایا کہ میں وہ جس نے اعلان رسالت کیا ہے نا میں اس نبی کو ڈھونڈتا آیا ہوں۔ اس وقت ابو طالب مسکرا کے فرماتے ہیں ابو ذر جس محمد کو جوان کر کے میں نے پالا اسی کی تلاش میں آیا ہے، گھبرا کیوں رہا ہے؟ فلاں چلا جا آگے ایک چوک آئے گا، اس چوک پہ 20 سال کا جوان کھڑا ہوگا، اس جوان کو جا کے بولنا میں نے مصطفیٰ سے ملنا ہے۔ ابو ذر کہتے میں چلا گیا، میں نے دیکھا ایک چوک پہ 20 سال کا جوان کھڑا ہے، میں اس جوان کے پاس گیا، میں نے کہا جوان میں نے مصطفیٰ سے ملنا ہے، اپنا نام تو بتا کہ تو کون ہے جو مصطفیٰ کا پتہ جانتا ہے۔ اس وقت جوان مسکرا کے کہتا ہے جس ابو طالب نے تجھے بھیجا اسی کا بیٹا جعفر ہو، جس طالب نے تجھے بھیجا ابو طالب نے بھیجا اسی کا بیٹا جعفر ہو۔ یہ کہتے میں نے کہا کہ یہ ابو طالب کا بیٹا جعفر وہ ابو طالب ہو، یہ کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا اگر محمد تک پہنچنا ہے تو گھرانے ابو طالب کے ساتھ چھکانا پڑے گا۔ اس بات میں محمد آیا سر جھکانا پڑے گا۔ کہتے میں نے کہا کون؟ کہا ابو طالب نے کہا اس چوک پہ چلے جاؤ، میں چلا گیا، حالات خراب تھے، میں نے جعفر سے کہا کہ جعفر آپ بتائیے میں نے کہاں جانا ہے؟ جعفر کہتے ہیں فلاں گھاٹ کے دہانے پہ چلا جا، وہاں پہ پیغمبر موجود ہوں گے، لیکن وہاں 10 سال کا بچہ کھڑا ہوگا اور جو تلوار لے کے مصطفیٰ کے کعبہ سمجھ کے مصطفیٰ کو طواف کر رہا ہوگا، کعبہ سمجھ کے مصطفیٰ کو طواف کر رہا ہوگا۔ یہ کہتے میں گیا، میں نے دیکھا ایک 10 سال کا بچہ ہے جو مصطفیٰ کی گھاٹ کے کبھی یہاں آتا ہے کبھی وہاں جاتا ہے، میں جو ہی اس کے سامنے گیا اس سے پہلے کہ میں نے ارادہ کیا میں کو قبول کروں، وہ جوان بچہ 10 سالہ مسکرا کے کہتے ابو ذر آ گئے، میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ ابو ذر کہتے میرا نام کیسے پتا؟ مسکرا کے کہتے ابو ذر اس بھیڑیے کو بھیجنے والا میں علی ہی تھا۔ ابو ذر کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا اگر مصطفیٰ کی طرف جانا ہے تو کرے علم پہ علی پہ آنا پڑے گا۔ اور سب سے پہلے بچے سنیں، سب سے پہلے جناب ابو ذر گئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو سلام کیا اسلام کے اندر ہم سلام کرتے ہیں، سب سے پہلا سلام ذات مصطفیٰ پہ ابو ذر نے بھیجا، اور پیغمبر کو ابو ذر کی یہ ادا اتنا پسند آ گئی کہ پیغمبر نے اس ادا کو شریعت بنا ڈالا، اس ادا کو شریعت بنا ڈالا۔ یا آپ شمونی میں سمجھ نہ سکیں کہ جملہ کہہ دو، جب پیغمبر کا نکاح ہوا، پیغمبر کا نکاح ہوا، جب بات چیت ہونے لگی اس سے پہلے آپ سنتے رہتے ہیں کہ
آتے رشتے کے نام خدیجہ کے یہاں جاتے اور بی بی حارث کو انکار کر دیتے، بی بی حارث کو انکار کر دیتے، میں تم سے نہیں کرنی، تم سے نہیں کرنی، تم سے نہیں کرنی۔ پورا عرب حیران تھا، اللہ تعالی خدیجہ کس سے کرے گی؟ پورا عرب مالدار سرمایہ دار امیر ترین لوگ خدیجہ کو دعوت نکال دے رہے ہیں، خدیجہ انکار کر رہی ہے۔ جناب خدیجہ کے بارے میں ملتا ہے ملکۃ العرب کا ایک لقب ہے طاہرہ، طاہرہ یعنی جو عرب جیسے بدترین اور جاہل اور بدو ترین معاشرے میں طہارت کی سند رکھتی ہے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ خدیجہ ہے، خدیجہ ہے پیغمبر کی بیوی، اور باقی بھی بیویاں ہیں پیغمبر کی بیوی، اور جو ہے نا ماشاءاللہ خدیجہ بھی پیغمبر کی بیوی، باقی بھی پیغمبر کی بیوی۔ خدیجہ میں اور باقی میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جو ام المومنین ہو وہ اور ہے جو ام المعصومین ہو۔ خدیجہ ام المعصومین ہے، فرمایا پیغمبر آئے وہ قافلے کے ساتھ اگر مل گئے کہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، جناب خدیجہ نے پیغمبر کی صداقت اور امانت کے بارے میں سن رکھا تھا۔ ایک جوان ہے بنی ہاشم کا، اس کی صداقت ایسی ہے، امانت ایسی ہے، پیغمبر آئے جناب خدیجہ نے قافلے کے ساتھ میسرہ کو کہا میسرہ اس جوان کے ساتھ جا اور پورا راستہ آبزرویشن کرنا، دیکھنا یہ اٹھتا کیسے ہے، یہ بیٹھتا کیسے ہے، یہ بولتا کیسے ہے، کہیں اس کے اندر کوئی کمی کوئی کوتاہی۔ جناب میسرہ چلے، شام گئے واپس آ گئے، تو واپس آ گئے تو جناب خدیجہ نے میسرہ کو بلایا، میسرہ بتا اس کے اندر خامی کیا ہے؟ پر میں تمہیں جتنی خامیاں بتاؤں، پہلی خامی یہ ہے جب چلتا ہے تو بادل سایہ بن جاتا ہے، ہائے 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 ہائے، نہیں پہنچے جب چلتا ہے بادل سایہ بن جاتا ہے۔ کہا ایسا دوسری کوئی بتاؤ خامی بتا، ہمیں بھی کیا خامی بتاؤں؟ جب چلنے لگتا ہے درخت چھوٹ چھوٹ کے سراب بنتے ہیں، جب چلتا ہے متعلق کے گلنا بننے لگتے ہیں، بیوی جب چلنے لگتا ہے تو کائنات طواف کرتی نظر آتی ہے۔ بیوی کہتی عبداللہ میسرہ یہ خامی تو نہ ہوئی، یہ تو فضائل مصطفیٰ ہوئے۔ کہتے بیوی مجھ سے کلمہ پڑھا لو، اگر کوئی خامی اللہ رکھتا تو میں بتاتا، کوئی خامی ہوتی تو میں بھی بتاتا۔ یہ مصطفیٰ کون؟ خاندان بنی ہاشم کے فرد، اور جناب ابو ذر خود کہتے ہیں میں اسلام لانے سے 3 سال پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔ اب اس باریکی کو سمجھیں کہ پیغمبر کے گھرانے کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے وہ کوئی عام نہ تھے، وہ کوئی عام انسان نہ تھے۔ ہمیں چونکہ سمجھایا بھی جاتا، بتایا بھی جاتا، ریویو بھی بتایا جاتا، آپ ایک اور تھوڑا ساری ہے تھوڑا سا سن لیجیے۔ بس مقام ہے مدینہ سے 400-450 کلومیٹر کے فاصلے پہ جسے تبوک کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تبوک۔ اس وہاں ایک بادشاہ آیا کرتا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اصحاب علی و نبی کا تذکرہ بھی کریں تاکہ کائنات کو پتہ چلے ہم نے کن کن کو اصحاب نبی مانا۔ تبوک میں بادشاہ رہتا تھا جو دشمن علی تھا، دشمن علی تھا۔ اس بادشاہ نے پوری دنیا کے پہلوانوں کو اکٹھا کیا، روس سے منگائے، یمن سے منگائے، ساؤتھ افریقہ سے منگائے، افریقہ سے منگائے، جاپان سے منگائے، مختلف جگہوں سے پوری دنیا سے عرب کے پہلوان ہو گئے، سب پہلوانوں کو اس کو جمع کیا اور اوپن چیلنج ریسلنگ رکھی۔ اس نے ان پہلوانوں کو آپس میں لڑایا، آپس میں لڑا، ہر پہلوان لڑتا، کوئی جیت جاتا کوئی ہار جاتا، جو
جیت جاتا اسے انعام دیتا، جو ہار جاتا اسے بھی کچھ نہ کچھ دیکھیں ایک دیتا، جیتنے والے کو آفر دیتا کہ تم میرے پاس رہنا چاہتے ہو یا واپس جانا چاہتے ہو، تمہاری مرضی۔ کرتے 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 ایک پہلوان 450 پہلوانوں میں سے ایسا نکلا جو سب پہ بھاری تھا، سب پہ بھاری۔ بادشاہ نے بلایا، کچھ دن وہ پہلوان آرام کرتا رہا، بادشاہ نے بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس پہلوان نے کہا میرا نام فتح ہے۔ فتح، مجھے فتح کہتے ہیں۔ اس نے کہا فتح دو چیزیں، پہلی یہ سلطنت ہے، تم جو امور کہو اسی میں تمہاری ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، تم میرے پاس رہ جاؤ، تم جو کہو گے میں تمہیں دوں گا۔ یہاں تک بات سمجھ آ رہی؟ جو کہو گے میں دوں گا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ تمہیں میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا، آدھی سلطنت بھی دوں گا، اور اپنے بعد تمہیں اس سلطنت کا وارث بھی بناؤں گا۔ کام ایک کرنا ہے، کام کیا ہے؟ ایک بندے کا سر لانا ہے، ایک بندے کا سر لانا۔ اب دیکھیے جو بندہ پوری دنیا کے مانے ہوئے 450 پہلوانوں میں سے اول نمبر پہ آیا، اسے بادشاہ کہہ رہا ہے آدھی سلطنت بھی دوں گا، رشتہ بھی دوں گا، میرے بعد سلطنت کے مالک بھی بنو گے۔ کام کیا ہے؟ ایک بندے کا سر لانا ہے۔ یہ پہلوان تھا، فتح جلال میں آ گئے، جوش میں آ کے کہتے بس اتنے چھوٹے سے کام کے لیے تم نے اتنی بڑی لسٹ نکلا دی، پوری دنیا کے پہلوانوں کو جمع کر لیا، سلطنت دے رہے ہو، بیٹی دے رہے ہو، سارا کچھ کر رہے ہو، ایک بندے کا سر، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس وقت بادشاہ اٹھ کے کہتا ہے خاموش ہو جا، تو بندہ عام نہیں، مدینہ میں اسے علی کہتے ہیں۔ علی کہتے ہیں، تمہیں اس کا سر لانا ہے، بس ایک معمولی بندے کا سر۔ اس نے کہا جسے تم معمولی کہہ رہے ہو نا، پورا عرب اس کے سامنے جھک چکا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات سنیے گا، اس کائنات میں آپ نے جو انٹرنیشنل لیول پہ حالات کو دیکھتے ہیں، بزرگان دوست وغیرہ وہ بات کو سمجھیں گے، یمن میں اکثریت جو ہے نا ایک مخصوص ایرشی کا ہے، یہ جو ڈرمنگر یا حسوشیہ وغیرہ باقی زہرشی۔ جب پیغمبر نے علی کو بھیجا یمن کی طرف، یہ یمن پہلی سرزمین ہے جو تلوار سے فتح نہیں ہوئی، یہ بڑی اہم بات ہے، یمن پہلی سرزمین ہے جو تلوار سے فتح نہیں ہوئی۔ علی گئے اور یمنی کو پتہ چلا کہ پیغمبر نے ایک لشکر بھیجا ہے اور وہ لشکر آ رہا ہے، یہاں سے پورا یمن تلوار لے کے، نیزے لے کے، اسلحہ لیس ہو کر علی کے مقابلے آیا، لیکن علی کی ذوالفقار نیام میں رہی۔ پورا لشکر علی کے مقابلے آیا، علی کی ذوالفقار نیام میں رہی۔ اب یہ اپنے اسلحے سے لیس تلواریں نکال کے کھڑے ہیں، ابھی آمنا سامنا ہوگا، ابھی ٹکراؤ ہوگا، ابھی جنگ ہوگی، ابھی لاشیں گریں گی، لیکن جب یمنی سامنے آئے، علی نے جملہ کہا اے اہل یمن، تم پر خدا، رسول اور اس کے وسیع کا سلام ہو۔ تم پر خدا، رسول اور اس کے وسیع کا سلام ہو، تمہارے درختوں پر، تمہارے جانوروں پر، تمہارے مکانوں پر، تمہاری سرزمین پر خدا، رسول اور اس کے وسیع کا سلام ہو۔ پلٹ کے اہل یمن نے محسوس کیا اب ہمارے ہاتھوں میں طاقت نہ رہی، یمن نے ہاتھ ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئی، اور یہ فوراً پلٹ کے کہتے ہیں اللہ، رسول اور اس کے وسیع علی پر ہمارا بھی سلام ہو۔ یہ پہلے یمنی ہیں جنہوں نے علی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، اب ان اس کا ساتھ لاؤ۔ چلیے آپ کا ساتھ، یہ بہت مشکل بات ہے، اور میں فتح میں بار بار سمجھا رہا ہوں، جس کا سر لینے جا رہے اسے علی کہتے ہیں، یہ تو کوئی مشکل ہے۔ اب لوگ بیٹھتے ہیں،
کہیں پہ ہے 40 بندوں کو لے کے گیا اپنے ساتھ، اور کہیں پہ ہے کہ 10-12 بندوں کا لشکر لے کے مدینہ کی طرف چلے تبوک سے، اور اس میں اس کا ایک بیٹا بھی تھا، بیٹا بھی چلتے ہیں کافی طے کرنے کے بعد شام کے وقت یہ مدینہ کے دائرے پہنچے، شام کے وقت یہ مدینہ کے دائرے پہنچے، پڑاؤ ڈالا، رات ہو گئی، خیمہ زن ہوئے، کھانا وانا بنایا، کھانا کھانے کے بعد اب دیکھیے چونکہ اتنی بڑا پہلوان 450 بندوں سے مقابلہ کیے ہوئے اور اس سے ایک بندے کا ساتھ کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اب ذہن میں ایک کشمکش چل رہی ہے، اللہ جانے وہ بندہ دکھتا کیسے ہے، اس کا قد کاٹ کیا ہوگا، اس کی شکل و صورت کیا ہوگی، اس کی حیرت و ہیبت کیا ہوگی، پتہ تو چلے۔ رات کو یہ مشورہ ہوتا رہا، ہم جا کے لڑیں یا اس جوان کا پہلے پتہ کریں، تو تمام جو 10-12 بندے تھے ان کے درمیان فیصلہ ہوا کہ بیٹھ جاتے ہیں، صبح جب کوئی مدینہ سے آئے گا اسی سے پوچھیں گے بتا علی کیسا دکھتا ہے، اور رات کو سو کر صبح ہوئی، ابھی بیٹھے کی باتیں کر رہے ہیں، دیکھا ایک جوان مدینہ سے آ رہا ہے جس کے کندھے پہ بیلچا ہے، جس نے ایک بیلچا اٹھایا ہوا، یہ جوان سامنے سے گزرا، اچھا یہ تو پہلوان تھا، اب پہلوانوں کی فطرت ہوتی ہے کہ لوگ انہی کی مانیں، لوگ ہماری سنیں، ہماری مانیں، اس نے وہیں سے پتھر پہ بیٹھے بیٹھے کہا جوان میری بات سن، ادھر آ، جوان نہیں پہ رکا اور مسکرا کے کہتے کام تیرا ہے تو چل گیا، نہیں پہنچیا، کام تیرا ہے تو چل گیا، فتح کہتے اچھا بڑے تیز لگتے ہو، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا، فرمایا چپ ہو جا، میں ڈرنے والے خاندان کا فرد نہیں، اچھا بہادر بھی ہو، کہا الحمدللہ بہادر تمہاری میراث ہے، تو پھر خود سے کہتے ہیں فتح کام تو تیرا ہی ہے، بات تو صحیح کر رہے تو جا، اب یہ قریب آیا، جوان مجھ سے ڈر نہیں لگتا، تو میں تم جیسے بڑے بڑے گرا چکا ہوں، نہیں پہنچ گیا، تم جیسے بڑے بڑے گرا چکا ہوں، اچھا یہ بتا کہاں سے آ رہے ہو، مدینہ سے آ رہا ہوں، اچھا وہ مدینہ میں ایک جوان رہتے جسے علی کہتے ہیں جانتے ہو، جوان مسکرا کے کہتے ہیں جیسے میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا، اچھا یہ بتاؤ وہ دکھتا کیسا ہے، جوان مسکرا کے کہتے ہیں مجھے دیکھ لو جیسے میں دکھتا ہوں، اس کا قد کاٹ کیسا ہے، جیسے میرا ہوگا، تب وہ طاقت میں کتنا ہوگا، تو جوان مسکرا کے کہتے ہیں جتنا میری ہوگی، اس کا بیٹا کہتے ہیں بابا جب سب کچھ علی جیسے ہے پھر اسی سے دو ہاتھ کر لو، نہیں پہنچ پا رہا، بابا جب سب کچھ علی جیسا ہے پھر اسی سے دو ہاتھ کر لو، اب کہتے ہیں کہ آپ جوان تیار ہو جا، تیار ہو جا، اس وقت اس نے تلوار نکالی اور پلٹ کے اس نے جوان سے کہا جوان پہلے تو حملہ کر، جوان کہتا ہے میں تجھ پہ حملہ نہیں کرتا، ہمارے خاندانی روایات کے خلاف ہے کہ پہلے حملہ کریں، ہماری روایات کے خلاف ہے کہ پہلے کسی پہ حملہ کریں، کا تلوار لے لے، کہتی بیچا صحیح ہے، بیچا کافی ہے، اب فتح کہتا ہے میں مسلسل حملے کرتا رہا، جو ہے نا مذہب کی میں مسلسل حملے کرتا رہا، پیدل پہ حملہ، حملے کے بعد حملہ، حملے کے بعد حملہ، فتح کہتے ہیں میں جو 450 پہلوانوں کو ہرا کے آیا ہوا تھا ان سے بیلچے والا جوان زیر ہی نہیں ہو رہا، میں تھک گیا، میرے بازو شل ہو گئے، آخر میں نے تلوار ہٹائی، میں نے کہا جوان میں تھک چکا ہوں اب تو مجھ پہ حملہ کر، اب میں نے دیکھا جوان نے بیلچہ بھی پھینک دیا، میں نے کہا جوان تلوار لی، بیلچہ بھی پھینک دیا، جوان مسکرا کے کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں تیرے مقابلے اس بیلچے کی بھی ضرورت نہ رہی، تیرے مقابلے بیلچے کی ضرورت نہ رہی، اب فتح کہتا ہے یہ جوان قریب آیا، میں نے حملہ کرنا چاہا، اب جوان نے اپنی گوشت سے مجھے آسمان پہ پھینکا، اب میں آسمان کی بلندیوں پہ جاتا گیا، یا اچانک میں نے دیکھا میں بہت فضا میں پہنچا اور مجھے اندازہ ہوا جس جوان سے مقابلہ کرنا کوئی عام خاندان کا نہیں، کوئی معمولی خاندان کا نہیں، کہتا میں نے وہیں سے کہا جوان مجھے معافی دو، مجھے نیچے اتارو، جوان نے مجھے نیچے اتارا، میں فوراً قدموں میں گر پڑا،
میں نے کہا جوان تو بتا تو سی تو ہے کون، تو بتا تو سی تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ فتح تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فتح ہے، مجھے بتائیے آپ مجھے کوئی ولی خدا لگتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ اس وقت جوان مسکرا کے کہتے فتح مجھے علی کہتے ہیں، مجھے علی کہتے ہیں۔ تو تم جا کیوں رہے تھے؟ پہلے کہتا مولا مجھے کلمہ پڑھائیے، اپنی بیعت میں لیجیے۔ علی نے کیا، علی نے کہا کوئی بڑا شریف خاندان میں لگتا ہے، جا کیوں رہے؟ کہا کہ وہ آپ کا ساتھ ملا رہا تھا۔ کیوں؟ کہ وہ سلطنت کی لالچ تھی، رشتے کی لالچ تھی، بادشاہی کی لالچ تھی، اس وجہ سے جا رہا تھا۔ علی اپنی اسی کی تلوار لے کے کہتے ہیں یہ لے، اب علی کا سر اتار لے، اب علی کا سر اتار لے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتے نہ مولا اب ساری زندگی میرا سر آپ کے قدموں میں گرے گا۔ علی فرماتے ہیں شریف نسل کا معلوم ہوتا ہے، یہ بتا تیرا نام کیا؟ کہتا مولا میرا نام فتح ہے، فتح ہے۔ علی فرماتے ہیں اگر میں تیرا نام بدل دوں کوئی اعتراض تو نہیں؟ کہتا مولا آپ کے نام بدلنے کو میں آپ کی عطا سمجھوں گا۔ علی فرماتے ہیں جا آج سے زمانہ تجھے کمر بخارے گا، پکارے گا۔ یعنی عزیزان گرامی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ خاندان مصطفیٰ میں خاندان علی مرتضیٰ کے ساتھ جو بندے تھے وہ کوئی کمزور نہ تھے، وہ کوئی سہمے میں نہ تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ جلیل تھے، وہ بہادر تھے، وہ امیر تھے، وہ رئیس تھے، لیکن اطاعت آل محمد میں خاموش تھے، اطاعت آل محمد میں خاموش تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو امام حکم دیں گے ہم وہی کریں گے، یہ ہے اطاعت آل محمد۔ ایک جملہ اور اب کے مسائل، ایک بات سمجھیے، چھوٹا سا سوال ہے کہ علی ہی کیوں خلیفہ بلا فصل؟ علی ہی کیوں نبی بھائی خلیفہ بلا فصل؟ علی کے علاوہ اور کوئی کیوں نہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے تاریخ میں جانا پڑے گا۔ ہم کیوں صرف علی کو ہی خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں؟ علی کو ہی کیوں جانشین مصطفیٰ مانتے ہیں؟ علی کو کیوں وصی خدا مانتے ہیں؟ اس کی وجہ، اس کی علت، اس کی دلیل یہ ہے قرآن نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھیے کہ پیغمبر صادق اور امین ہے یا نہیں؟ یہ بلند آواز سے بتائیے، پیغمبر صادق بھی ہیں اور امین ہیں۔ صادق کا معنی سچا، امین کا معنی ایک یہ بھی معنی ہے، دوسرا معنی کیا ہے؟ فرمایا صادق معنی سچا، امین جس کا کردار اس کی صداقت کی گواہی ہو۔ اچھا، پیغمبر زندگی کے ہر حصے میں صادق رہے گا یا کچھ میں صادق رہے گا اور کچھ میں نہیں رہے گا؟ بولیے، ابتدا سے لے کر انتہا تک پیغمبر صادق رہے گا۔ اگر زندگی کے کسی حصے میں پیغمبر سے صداقت چھوٹ جائے تو نبی نہیں رہتا، نبی نہیں رہتا۔ کسی حصے میں صداقت پہ حرف آ جائے نبی نہیں رہتا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، پیغمبر صادق ہے، اگر صداقت نہ ہو تو نبی نہ ہوگا۔ اور جو بات نبی اوائل اسلام میں کرے گا وہ انتہا اسلام میں کرے گا، ایسے کہ نا اب قرآن کہہ رہے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجیے۔ سارے رشتہ دار آئے، 3 دن تک پیغمبر سب کو کھانا کھلاتے رہے، ایسے ہی نا 3 دن تک کھانا کھلایا، بڑی قیمتی بات ہے، آخری نکتہ، 3 دن تک کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد ایک دن پیغمبر اعلان رسالت کے لیے اٹھے اور پیغمبر نے فرمایا تم میں سے جو بندہ
خدا کی توحید مجھ مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرے گا وہی میرا جانشین بھی ہوگا، وہی میرا خلیفہ بھی ہوگا، وہی میرا وزیر بھی ہوگا۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ تینوں دن ایک 10 سال کا بچہ اٹھتا رہا جس کا نام علی ہے، اور علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں خدا کی توحید پہ بھی ایمان رکھتا ہوں، رسول کی رسالت پہ بھی ایمان رکھتا ہوں، اور پیغمبر نے اس کے بعد فرمایا یا علی آج میں محمد اعلان کر رہا ہوں کہ یا علی انت وزیری و وصیی و خلیفتی من بعدی، یا علی میرے بعد تو میرا جانشین بھی ہے، وزیر بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ ایک جملہ سمجھے گا، اب لوگ کہتے ہیں یہ تو کلمہ عجیب پڑھتے ہو، بھائی ہم عجیب کلمہ نہیں پڑھتے۔ اس وقت وہاں پہ دعوت العشیرہ میں پیغمبر نے فرمایا جو اس کو خدا کو مانے گا، جو مجھے مانے گا وہ میرا جانشین بھی ہوگا، وزیر بھی ہوگا، خلیفہ بھی ہوگا۔ اس وقت علی نے کہا کہ میں آپ کے خدا کو مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ، میں آپ کو مانتا ہوں، محمد رسول اللہ۔ آگے سے پیغمبر نے کہا میں نے تجھے خلیفہ بنایا، وزیر بنایا، وزیر بنایا، علی ولی اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دنیا کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ علی کی سنت ہے اور علی ولی اللہ نبی کی سنت ہے۔ یہ نبی کی سنت ہے یہ۔ اچھا آپ پیغمبر کو صادق مانتے ہیں؟ جی بے شک۔ اور میں نے کیا کہا اگر پیغمبر زندگی کے کسی کونے میں صادق نہ رہے، کسی لمحے صادق نہ رہے، وہ نبی نہیں رہے گا۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ اگر پیغمبر اپنے عہد سے پھر جائے تو فاسق کہلاتا ہے۔ صادق ہے، امین ہے۔ اب اوائل اسلام میں پیغمبر نے کیا کہا؟ جو آج مجھے مان لے گا وہ میرا جانشین بھی ہے، وہ میرا وزیر بھی ہے، وہ میرا خلیفہ بھی ہے۔ ارے عزیزان گرامی سوال تو یہی ہے جس پیغمبر نے دین اسلام کی پہلی دعوت میں علی کو وزیر بھی بنایا، جانشین بھی بنایا، خلیفہ بلا فاصل بھی بنایا، اگر پیغمبر کو صادق مانتے ہو تو پھر ہمیں بتاؤ تو دین کے پہلے دن علی کو خلیفہ بنا رہا ہے، وہ دین کے آخری دن کسی اور کو خلیفہ کیسے بنائے گا؟ خلیفہ بلا فاصلہ نہ ماننا تو نبی کو نہ صادق مانا نہ امین مانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر علی کو خلیفہ بلا فاصلہ نہ مانا تو نہ نبی کو صادق مانا نہ امین مانا۔ اگر علی کو جو بندہ خلیفہ بلا فاصلہ مانتا ہے وہی نبی کو صادق اور امین جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو علی کو وزیر نہ مانے، بس تمام، خلیفہ نہ مانے، جانشین نہ مانے، اس کا نبوت پہ اعتقاد نہیں، رسالت پہ اعتقاد نہیں۔ ارے دنیا کو تو سمجھنا ہے کہ علی کی ولایت اہم کتنی ہے، علی کی ولایت اتنی اہم ہے کہ خدا کو کہنا پڑا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب اگر تو نے بھی اس علی کی ولایت کو نہ پہچانا نہ تو نبی رہے گا نہ رسول رہے گا۔ اصلاح محمد وآل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ ولایت علی بن ابی طالب انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ علی کی ولایت ہے تو دین ہے، علی کی ولایت نہیں تو دین نہیں۔ اور یہی علی اتنا پسند ہے اپنے بیٹے حسین کو کہ آقا فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے 1000 بیٹا عطا کرتا میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا ہوں، اور اگر 1000 بیٹی عطا کرتا میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا ہوں۔ آج چونکہ شہید اللہ برآمد ہوگا، اللہ نے حسین کو
بیٹا دیا نا 16 رجب، اس کا نام رات کی وجہ سے حسین نے رکھا علی اصغر۔ خدا کا دیا قبول کرے، نفس سے روئیے گا، شرما کے نہ روئیے گا۔ آج ہم اس پہ گریا اور ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جس کی ماں چاندنی رات میں نا زمین پہ ہاتھ مار مار کے کہتے کہ اصغر تو کہاں رہ گیا، اجر قوم اصغر تو کہاں رہ گیا میرے لال۔ حضرت کہتے ہیں شام سے جب یہ قافلہ گزرنے لگا شام کے محلے سے، لوگ کے سینہ پہ ہر سال ہوتا تھا، ایک جگہ قافلہ رکا، ایک بزرگ آیا، اس نے قافلے میں اکبر کا سر دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں تم نے تو جانتی ہوگی۔ پھر قاسم کے سر کے پاس آیا، کہتے ہیں تم نے جانتی ہوگی۔ ریزوں کے ساتھ دیکھتا آیا، کہتا آیا، ایک مرتبہ علی اصغر کے سر کے نیچے آیا اور منہ پہ ماتم کر کے کہتے ہیں تیرا کیا قصور تھا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا تقبل قبول کرے۔ کہتا ہے تیرا کیا قصور تھا، کاش کہ تیری ماں مر گئی ہوتی، اس نے تجھے نہ دیکھا ہوتا، کوئی ہے کہ تو اس سے پتہ کرو کہ تیرا موجود کیا تھا۔ اصل یہی آواز سیدہ سکینہ کے کانوں میں پڑی، جناب زینب کی اشارہ ہلا کے کہتے پھوپھی اماں کربلا کے بھائی کا مسئلہ تھا، شام میں اصغر کا مسئلہ ہے، اماں نے جا کے بتاؤ تو صحیح۔ حضرت بی بی کریم آئی، بزرگ کا دامن پکڑ کے کہتے کیا کہہ رہا ہے، کہتا میں کہہ رہا تھا کاش اس کی ماں مر گئی ہوتی، اس سے منظر نہ دیکھا ہوتا۔ سکینہ منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے جب شیر شمر خنجر چلا کر رہا، اس کی ماں دیکھ کے کہتی رہی ایسا چلا اللہ کا واسطہ، اس کی ماں کہتی رہی ایسا چلا۔ کون ہے اصغر؟ حضرت حسین کے استغاثے سے غربت لگ گیا نا، حال میں ناف سے نہیں سننا، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے۔ ایک مرتبہ خیام سے رونے کا آواز بلند ہوا، امام حسین قریب آئے اور امام حسین کہتے زینب کوئی مر گیا کیا؟ تو میں نہ آتا، جب سے اپنے استغاثے سے غربت لگ گیا نا تو شخصیت نے بستر سے خود کو گرا دیا۔ زینب کون؟ تمہیں سجاد بستر سے گر جاتا ہے، اصغر چھونے سے گر جاتا، اصغر خود کو جھوٹے سے گرا دیتا ہے۔ ہاں حضرو مولا امام سجاد کے پاس آئے اور آپ کے کہتے ہیں سجاد کیوں میرا بیٹا کیوں خود کو جھوٹے سے گرا دیا؟ لوگ یہ کہتے ہیں بابا میں امام بات تو ہوں، بابا میری موجودگی میں آپ کیوں غربت کے سراسا بلند کر رہی ہے؟ بابا میں جاتا ہوں نا میدان کربلا میں، حضرت جس نے جھوٹے پہ ماتم کرنا ہے۔ سجاد کہتے ہیں بابا میں جاتا ہوں ماتم کرنے کے لیے، میں جاتا ہوں جان کرنے کے لیے۔ حسین رو کے فرماتے سجاد نہ خود رو نہ مجھے رلا، میرے لال جب میں جا کر رہا ہوں یہ جہاد اصغر ہے، تم نے جہاد اکبر کرنا ہے۔ لوگ کہتے بابا کیا فرق ہے؟ حسین کہتے جب میں کر رہا ہوں میرے ساتھ عباس بھی ہے، اکبر بھی ہے، قاسم بھی ہے، جب میں کروں زینب کے ساتھ میں چادر ہے، میرے لال جب تو جہاد کرے گا عباس کے بازو کٹ چکے ہوں گے، اصغر کے گلے سے میرے ظلم چکا ہوگا، زینب کی چادر میں شمر کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بابا آئے حسین، اصغر کے اصغر میرے نال کیوں رو رہا ہے؟ بابا جس کا اصغر جیسا بیٹا ہو وہ آپ کیوں غریب کہلائے؟ بابا مجھے لے چلتے نارے کربلا میں۔ حضرت حسین نے علی اکبر اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور میرے مولا لے کے جانے لگے۔ ایک مرتبہ جناب ام رباب سامنے آئی، رو کے کہتے مولا بے شک لے جائیے، آپ امام وقت ہیں، لیکن اگر بن پڑے گا کچھ دیر کے لیے مجھے اصغر دیجیے۔ اجرکم اللہ، اللہ نواز کرونا، مجھے اصغر دیجیے۔ مولا نے حضرت اصغر دیا، بی بی اصغر کو لے کر خیمے میں آئی، ایک پرانا پارچہ کھولا، اس میں چھوٹے چھوٹے کوئی قمیض یا کرتے بنائے ہوئے تھے، علی اصغر کو کرتا پہنایا، بال سوارے، ایک امامہ دیا۔ اب حسین لے کے جانے کے لیے میری طرف
اصغر کا منہ میری طرف رہے، جب تک جائے گا میں چاہے گا۔ جب تک کربلا کی طرف جاتا رہے گا، پھیلے گا بھی، جب تک جاتا رہے گا میں اپنے اصغر کا چہرہ دیکھتی رہوں گی۔ حسین اس اصغر کو لے کے میدان کربلا میں آیا۔ ایک مرتبہ حسین اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے ایسے کھڑا ہے جیسے قاری قرآن کے کھڑا ہو۔ میں جملہ کہوں گا حسین کی غربت، ارے اس اصغر کے لیے حسین اصغر کو لیے کھڑے ہیں، اور جس اصغر کی دادی کا پوری کائنات کا پانی حق و محل ہے نا، اسی اصغر کو لے کر حسین کہہ رہے ہیں ایک گھونٹ پانی دے دو، ایک گھونٹ پانی دے دو۔ ایک مرتبہ فوج یزید سے آ گئی، حسین اگر اصغر مانگے گا تب دیں گے۔ ایک مرتبہ حسین فرماتے ہیں اصغر تو امام امام کا بیٹا ہے، میرے نال پانی مانگنا۔ ایک بزرگ ذاکر پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں حسین کرنا نہ مانگ، کہتے بابا ایسے نہ مانگوں گا، کہا ایسے مانگوں گا بابا مجھے کربلا کی گرم ریت میں نکال۔ حضرت حسین نے اپنی چادر بچھائی، اوپر اصغر کو بٹھایا۔ اصغر اپنی زبان سے کہتے نہ بابا میرے نیچے سے چادر نکال لے، گرم ریت میں اصغر آیا۔ فوج کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اے فوجی اشکیا انا عطشان، مجھے پانی دے، میں پیاسا ہوں۔ یہ ایک بار کا آواز آئی، غربلا ان کا کلام الحسین، حسین کے کلام کو پتا کر عزبِ مدعو آیا۔ اس نے وہ تیر اٹھایا جو میدان جنگ میں کبھی گھوڑوں کو مارا جاتا، کبھی اونٹوں کو مارا جاتا۔ ایک مرتبہ یہ تیر لے کے بیٹھا، حضرت تاریخ کے جڑے ہیں، ایک مرتبہ اس نے نشانہ باندھا، تیر گرا، پھر باندھا، پھر گرا، پھر باندھا، پھر گرا۔ جب 3 مرتبہ تیر نہ چلا نا، اور میں اس کے قریب ہمارے ساتھ بنوں آیا، یہ کہتے بے غیرت بڑا تیر انداز ہے، تم سے 6 ماہ کا بچہ نہیں مارا جاتا۔ یہ کہتے کیسے تیر چلاؤ، جب میں نشانہ لگانے لگتا ہوں اللہ جانے ماں ہے نہ بہن ہے، کلات کا پردہ ہٹا کے کہتی ہے ایسا مار ابھی تو باپ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اجرکم اللہ اللہ نماز سے ہونا آخری لوگ رہتے ہیں، یہ تو وہاں کو باپ بھی نہیں رہ سکتا۔ اس مدون نے تیر چلایا، اللہ مبانی رکھنی کہتے ہیں، اس تیر نے 3 کام کیے۔ پہلا اصغر کا گلا چھلا، حسین کے بازو میں لگا، رباب کے کلیجے میں لگا۔ اللہ مظہر سنیدی کہتے تھے تیر وزنی بنا تھا، اگر اصغر کے گلے سے حسین کے بازو میں نہ لگتا، جہاں تک تیر جاتا وہاں تک لاشیں صغیر۔ جہاں تک تیر جاتا وہاں تک لاشیں صغیر جاتا۔ بس میں ایسے ہی کہوں گا حسین پانی پلا کے لے آیا اصغر۔ خیام کے قریب آئے، کبھی آپ آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ ایک مرتبہ حسین کیوں نہیں جاتے، کہا 7 مرتبہ آگے، 7 مرتبہ پیچھے۔ یہ کیوں؟ پتہ حسین خود سے کہہ رہے حسین اگر اس حالت میں لے کے گیا یا رباب لے کے مر جائے گی یا سکینہ لے کے مر جائے گی، ایسا سے کہتے ہیں رباب ذرا میری مدد چھوڑا۔ حضرت عبید بہاری حسین رو کے فرماتے جس نے آدم کرنے میں سنت سنا، رو کے کہتے ہیں رباب رباب کام 2 ہے، حسین اکیلا ہے۔ اجرکم اللہ، حسین اکیلا ہے، والا حکم کیجئے۔ بے مولا رو کے فرماتے ہیں رباب رباب میں تو لاشا اٹھا لے میں قبر بناتا ہوں، تو لاشا سنبھال لے میں قبر بناتا ہوں۔ حضرت حسین نے قبر کو کھولا، ایک مرتبہ جب قبر کھل گئی نا، بعد سے لاشا لیا، حسین نے اصغر کو قبر میں لٹایا، پہلے پاؤں پہ مٹی، پھر زانوں پہ مٹی، جب سینے پہ مٹی،
جب گلے پہ مٹی آئی نا منہ پہ ماتم نہ جوش ہوئے غریب کربلا روز میں ربا اب تو جا تیرا سکر جانے اب تو جا اور تیرا سکر جانے آخری جملہ آج اگر حسین نے جو دفنان کیا تھا نا اب بتاؤ کہ عسکر دفن رہا ہائے خدا تقیرہ قبول کرے میں پھر ختم نہ کیا کروں گا حسین نے جو دفنایا عسکر زندہ رہا حسین نے مجموعہ سکیمہ حسین نے کیوں دفنایا حسین نے اکبر کا لاشا نہ دفنایا عباس کا لاشا نہ دفنایا قاسم کا نہ دفنایا آج اگر حسین دیکھ رہے تھے کربلا کی گرم زمین ہے اکبر برداشت کر دے گا عباس برداشت کر دے گا اور حسین جانتے تھے ہمارے مرنے کے شہید ہونے کے بعد انہوں نے ہمارے لاشوں میں گھوڑے دوڑانے ہیں اکبر جوان ہے عباس جوان ہے میرا حسن معصوم ہے کہیں اس کا لاشا نہ پامال ہو حاضر شام نبی بنائی ایک مرتبہ انہوں نے ساتھ کہتا ہے 71 لاشیں موجود ہے 72 سال نظر نہیں آتا ایک مرون کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا حسین خیمے کے پیچھے قرآن دفنا رہا میں دیکھ رہا تھا حسین خیمے کے پیچھے قرآن دفنا رہا تھا یہ ملعون کہتا ہے جاؤ مجھے عسکر کا لاشا لا کے دو ایک مرتبہ 40